السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا سے واپسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور 6 سال کی معصوم بچی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب یزید کی قوم نے اہل بیت کی خواتین پر ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، کربلا کی واپسی میں یزید کی فوج نے اہل بیت کے خیموں پر آگ لگا دی۔ آگ کی وجہ سے سب لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی معصوم سکینہ کی چادر میں آگ لگی اور آگ کی وجہ سے وہ بھاگنے لگی تو یزید کی قوم میں سے ایک ظالم نے بی بی سکینہ کے کانوں کے زیور کھینچنے لگا اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روکنا چاہا تو انہیں زور کا تھپڑ مارا، اس قدر زور سے ان کے زیور کھینچے کہ ان کے کانوں سے خون بہنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے 4 دن سے پیاسے تھے۔ 4 دن ہو گئے تھے انہیں پانی پیے بغیر۔ اہل بیت نے 4 دن سے پانی کا ایک گھٹ تک نہیں پیا تھا اور خاندان کے اہل بیت کے تمام نوجوان کربلا میں شہید ہو چکے تھے اور اہل بیت کی خواتین اکیلی رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا اور اہل بیت کی خواتین کے پاس کوئی نہیں تھا اور اہل بیت کی خواتین رو رو کر اپنا دامن تر کر رہی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغیر سر کی لاش کو دیکھ کر زار و قطار رو رہی تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون بی بی سکینہ کو دلاسا دے رہی ہے اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کون ہیں اور سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کیوں کر رہی ہے؟ تو خاتون نے چہرے پر سے نقاب ہٹایا اور کہا، اے زینب، میں تمہاری ماں فاطمہ بنت رسول ہوں۔ اے زینب، اب تمہارا امتحان کا وقت قریب ہے۔ اے زینب، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے صبر کا بہترین بدلہ دے گا۔ اور زینب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی، امی جان، جب میرے بھائی کا سر کاٹ رہا تھا، عباس کے بازو کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، آپ کہاں تھی؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے زینب، جب اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش لے رہا تھا۔ اب کربلا کے سارے شہید جنت میں آرام کر رہے ہیں اور جنت کے میوے کھا رہے ہیں، مگر زینب اب تمہاری آزمائش کا وقت قریب ہے، تو بیٹی صبر کرو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلی گئی اور جب صبح ہوئی تو 6 سال کی معصوم بچی سکینہ اپنی بابا کی لاش کو دیکھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگی اور ظالم نے 6 سال کی سکینہ کو تھپڑ مارا اور تمام خواتین اہل بیت کی خواتین کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی اور انہیں اپنا قیدی بنا دیا اور پھر شہیدوں کے سر مبارک کو نیزے پر سوار کر دیا گیا۔ اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر سوار دیکھا تو زار و قطار رونے لگی اور شمر کو قافلے کو جلدی لے کر جانا تھا تاکہ وہ یزید کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو پیش کرے اور یزید سے ان کے سر مبارک کے بدلے سونا حاصل کر سکے۔ اور تمام قافلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک چمک رہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل تھا اور تمام اہل بیت کی خواتین کو لوگوں کے ہجوم میں پھرایا جا رہا تھا۔ ان کی چادریں لوٹ لی گئی تھی اور انہیں کوفہ کے بازار میں لے جا رہا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے لوگو، یہ سید زادیاں ہیں، اہل بیت کے خاندان کی مستورات ہیں، اپنی نگاہوں
گردنوں کو نیچے کر لو۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے خاندان کے نوجوان سارے نوجوان سے بہتر ہیں، آپ کے خاندان کی خواتین سب خواتین سے افضل ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز میں ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تیز تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کلام کر رہی ہو۔ اور پھر تمام اہل بیت کی خواتین کو دربار یزید میں لایا گیا، اور پھر یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لایا گیا، اور پھر یزید نے ایک چھڑی منگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک پر رکھا تو فرمایا گیا اے یزید یہ امام حسین ہیں، ان کے ساتھ بے حرمتی نہ کرو، یہ وہی ہونٹ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور یزید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ وہی امام حسین ہے جو کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تیز تھا۔ انہوں نے کہا ہاں میرے بھائی نے سچ کہا۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خطبہ بیان فرمایا جو آسمان تک کو چیر گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کہا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ اہل بیت کا انتقام یزید سے لے لے، اے اللہ ہمارا انتقام تو یزید سے لے لے، اے اللہ یزید پر اپنا عذاب نازل فرما، اے اللہ یزید پر اپنا قہر نازل فرما۔ اور یزید سے کہنے لگی اے یزید تجھے شرم نہیں آتی، تو نے جنت کے سردار حسین ابن علی کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ اے یزید یہ نواسہ رسول ہے، اے یزید تو نے رسول اللہ کے نواسے اہل بیت کا خون بہا کر ہمارے زخموں کو اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ اے یزید تو نے اولاد رسول حسین ابن علی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے۔ اے یزید تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ستاروں کو مارا ہے۔ اے یزید تو نے اولاد رسول حسین ابن علی کا قتل کیا ہے اور تو قتل کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اے یزید تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوفناک عذاب مقرر کیا جا چکا ہے۔ اے یزید تم نے ہمیں خون میں نہلایا ہے۔ اے یزید تم نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا ہے اور تم اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے ہو اور تم سوچ رہے ہو کہ یہ کر کے تم اپنی عزت پا چکے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا، تمہارے لیے رسوائی مقرر کی جا چکی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا قہر تم پر نازل فرمائے گا۔ اے یزید خدا کا فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں تم گمان نہ کرو کہ وہ مر چکے ہیں، وہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پا چکے ہو۔ اے یزید تم نے ہمیں شہر بشہر پھرایا ہے، اے یزید تم نے ہماری چادریں لوٹ لی ہے، اے یزید تم ہم پر ظلم کر رہے ہو اور ظلم کی انتہا کر رہے ہو۔ اے یزید یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے رسول بارگاہ الہی میں تیری شکایت کریں گے اور ہمارا انتقام اللہ تعالیٰ تم سے ضرور لے گا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں گے۔ اے یزید گردش ایام ہے، یہ ایام کا حال ہے جسے مجھے تجھ جیسے انسان کے ساتھ بات کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ہم اہل بیت کی یہ شان نہیں کہ تجھ جیسے سے ہم کلام ہو سکے، اور میری نگاہ میں تو ایک گھٹیا شخص ہے، ایک برا شخص ہے۔ اے یزید میں تجھے کچھ نہیں مانگتی، اے یزید ذلت تیری مقدر ہے، مجھے تجھ سے بات کرنا پڑ رہا ہے، میں اہل بیت کی ہوں۔ اے یزید مجھے پتا ہے میری اس جرت پر تو مجھے ظلم کا نشانہ بنائے گا، مجھ پر ڈھیروں ظلم کرے گا، مگر میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھوں گی اور صبر و استقامت اختیار کروں گی۔ اے یزید آج
آج ہماری آنکھیں شعلوں سے بھری ہوئی ہے، ہمارے سینوں میں غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اے یزید، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو تجھے سزا دے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اے یزید، تیرا انتقام ضرور ہوگا۔ اے یزید، ہمارا انتقام اللہ تعالیٰ تجھ سے ضرور لے گا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔